اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20ویں شب ہے رمضان کی اور 19 روزے ہو چکے ہیں۔ مئی کی 13 تاریخ ہے، رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں۔ سن 2020 کا سال ہے۔ کووڈ کے ساتھ گفتگو جاری ہے ہماری۔ اللہ جلدی سے کووڈ سے اس دنیا کو آزادی دلائے، تاکہ جو دوسرے روزمرہ کے معاملات ہیں اور جو خواب تھے دنیا کے، وہ اس طرف دنیا دوبارہ چل سکے۔ خیر جی، کووڈ کے اوپر آج کیا گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں۔ جو خواہش ہوتی ہے اور جو جستجو ہے اور جو ایک لحاظ سے پیشن ہے، وہ یہ کہ آگاہی کے لیے بحث کا آغاز کیا جائے، دلائل کے اوپر، سائنسی حقائق کے اوپر، زندہ شواہد کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھائی جائے۔ اب آپ خود گواہ ہیں کہ جس تیزی سے کووڈ نے انفیکشن پھیلایا تھا، جس تیزی سے یورپ میں، امریکہ میں وہ لوگوں کی اموات ہو رہی تھیں، اس میں خاصا ٹھہراؤ آیا۔ ٹھہراؤ کے بعد وہ نیچے کی طرف آنے لگا اور بڑا مستقل مزاج ہے نیچے کی طرف آنے میں اس وقت، اور بہت مستحکم ہے۔ آنے والے کل کا طوفان دیکھنے کے لیے ہمیں پچھلا آئینہ دیکھنا پڑتا ہے، اپنی گاڑی کا بیک مرر دیکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آگے دیکھنا پڑتا ہے، تو بیک مرر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت انتہائی نگہداشت میں ہیں، نازک صورتحال میں، بیمار اسپتال میں داخل ہیں، وہ ہمیں آنے والے کل کا نقشہ دے رہے ہیں۔ تو ہم آج پھر دیکھ رہے ہیں کہ کل اگر وہ 46,600 تھا، اس سے پہلے وہ 47,000 تھا، پھر پوری دنیا میں جو کرٹیکل کنڈیشن میں جو لوگ تھے، آج وہ 46,100 کے پر آ چکا ہے۔ تو نیچے کی طرف ہے، گو کہ چڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن اترنے کی رفتار سلو ہے۔ لیکن یہ اترنے کے ساتھ ساتھ کئی باتیں اور بھی اتارتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ تمام پیشن گوئیاں، وہ تمام تخمینے جو دنیا میں لگائے گئے تھے، وہ اس کو خاصا غلط ثابت کر رہا ہے۔ جو حکمت عملی دنیا نے اپنانے کی کوشش کی تھی، اس کو وہ للکار رہا ہے، اور دوبارہ دیکھنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے کہ وینٹیلیٹر کتنا امپورٹنٹ تھا، ٹریٹمنٹ کا کیا پروٹوکول کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کو ایک بار دوبارہ جا کر بڑی کھلے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ پاکستان پہ چلتے ہیں جی۔ پاکستان کا جو کرٹیکل کنڈیشن میں جو اس وقت پیشنٹ ہیں، ہمارے 25 کروڑ عوام میں سے وہ 111 ہیں، جو سرکار نے جاری کی ہے رپورٹ۔ سرکار نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج جو ڈیتھ ہوئی ہے اب تک وہ 13 ہیں۔ گزشتہ دن وہ 50 کراس کر گئی تھی، اس سے پہلے وہ 18 تھی، اور اب تو میں بھی اس بات پر مستحکم ہو چکا ہوں اور متواتر یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو اعداد و شمار ہیں، وہ اگلے ڈیٹا جو آگے کا ہے وہ پچھلے کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور جب ہم اپنے ڈیٹا کو پیچھے لے جاتے ہیں تو وہ ہمارے اندازوں کو سپورٹ نہیں کرتا، ہمارے اندیشوں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا خلا موجود ہے ہمارے ڈیٹا کے نقطوں کو جوڑنے میں، اور یہ ایک 21ویں صدی میں جہاں پر سائنسی حکمرانی ہو، جہاں لوگ چاند پہ جاتے ہوں اور سیاروں سے بات کرتے ہوں، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو موت کی رفتار کیا ہے کووڈ کے نتیجے میں، اس پر بہت گفتگو ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی یادداشت کے لیے اور اس کو موضوع پر عبور حاصل کرنے کے لیے دوبارہ بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کی رفتار نکال رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل کتنے ہیں، ان میں سے کتنے مرے۔ تو ابھی تک دنیا کو یہ بات دائمی طریقے سے نہیں کہہ سکتی کہ اتنے مریض ہیں، اتنے مر گئے، تو ابھی تک یہ نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ mortality یا جو کیس فٹیلٹی ریٹ، شرح اموات جو نکال رہے ہیں، وہ ابھی تک ہم کسی وثوق الفاظ کے ساتھ
ठोस दलाइल के साथ नहीं कह सकते जब तक हमें ना पता हो कि कितने लोग इसमें बीमार हैं। और कितने लोग बीमार हैं इसके लिए दो ही तरीके हैं मालूम करने के। जिनको इन्फेक्शन है उनको टेस्ट कर लिया जाए, सबको टेस्ट किया जाए, पता लगे कि भाई 100 लोग थे दुनिया में, 100 में से 20 को इन्फेक्शन है, 20 में से 2 का इंतकाल हुआ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 100 में से 2 का इंतकाल 2% होगा, 20 में से 2 का इंतकाल उसका 10% होगा। तो केस फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टालिटी रेट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन अब ऐसा करना तकरीबन नामुमकिन है कि हम सबका टेस्ट एक दिन में कर लें। तो दूसरा तरीका ये था, अच्छा ये भी है कि जो आदमी सही हो गया हो उसमें अगर आप जरासीम वायरस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इस बात के बहुत वसी इम्कानात हैं कि वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब तो वायरस उसमें नहीं है। तो फिर अब दूसरा तरीका क्या था कि जी हम एंटीबॉडी का टेस्ट करें और डिटरमिन करें कि जिनमें एंटीबॉडी बन गई है तो वो यकीनन वो इन्फेक्शन से गुजर चुके हैं। लेकिन एंटीबॉडी के टेस्ट में जो एक्टिव मरीज़ हैं, जिनको अभी चंद दिन हुआ है, 1 हफ्ते से पहले इन्फेक्ट हुए हुए, उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर हमें पढ़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग है, जिसमें हम लाइफ मालूम कर सकते हैं, हम कहाँ से आया है वो मालूम कर सकते हैं, किससे किसको गया है वो मालूम कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी में कितना फैल चुका होगा। होता है ना, कपड़े देखकर आप अंदाज़ा कर लें कि आदमी कितने गर्द गुबार से आया है, उम्र देख के अंदाज़ा कर लें कि इसने कितना तजुर्बा होगा उसके पास। तो इस तरीके से ये जीनोम सीक्वेंसिंग देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है। चूँकि हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग शायद 2 ही हुई है और 2 पर ही कम से कम हमारे अखबार भर गए थे, तो रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, दुनिया में तो हज़ारों हो गई, हज़ारों हो चुकी हैं। तो हमारे पास जो आदाद शुमार जीनोम सीक्वेंसिंग के हैं वो महदूद तो बहुत छोटी बात है, तकरीबन ना होने के बराबर है। जो यहाँ के ओरिजिनल था वो हमने जो किया भी है ना, वो उसमें लिखा हुआ कि ईरान से आया था, तो उसको करके हमें कोई फ़ायदा नहीं था। जब हमें पता था वो ईरान से आया है या इटली से आया है तो वो तो वही का कैच करेगा। अभी देखते हैं जी, इस वक्त एक नज़र डालते हैं दुनिया पे क्या है सूरत हाल। ये मैं आपसे बता दूं, दुनिया जो है वो स्टेबल है और टूवर्ड नीचे की तरफ है। छोटी मोटी पीक आ रही है, कल उससे 15 मरे थे तो 16 मर गए, 17 मर गए। तो इसको अप एंड डाउन नहीं कहेंगे, ये इस नॉइस लेवल के दरमियान में है। लेकिन जो नॉइस लेवल है वो नीचे की तरफ है। आपको 5 दिन का एवरेज निकालना पड़ेगा, 7 दिन का एवरेज निकालना पड़ेगा देखने के लिए सूरत हाल कहाँ पर है। तो अमेरिका को देखते हैं पहले जी। अमेरिका में आज जो इंतकाल की खबर है वो 1674 है, विच इज़ टू मच। लेकिन अगर इसके माजी से देखेंगे तो डिक्लाइन की तरफ है। अमेरिका को आज 110 दिन हो चुके हैं और टोटल इंतकाल इनके पास 82,000 हो चुका है, 82,000। यूके आज इंतकाल हुआ 628 हुए हैं, जो कि अगेन नीचे की तरफ हैं। 2 दिन हो चुके हैं और 32,000 लोग इंतकाल कर चुके हैं टोटल कोविड से, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं। इटली आज 172 लोगों ने की अमवात हुई, 102 दिन गुजर चुके हैं, 31,000 लोग टोटल इंतकाल कर चुके हैं। तो इटली में छोटा सा पीक आया है, दोबारा वो उठा है। लेकिन इटली, अगर आपको याद हो, वहाँ हज़ार लोग डेली जा रहे थे। फ्रांस आज 348, वहाँ पे भी क्रॉस कर चुका था वो। 500-600 रूटीन बन चुकी थी स्टेबल की। वहाँ 109 दिन गुजर चुके हैं, 109 days passed already when फ्रांस ऑब्जर्व फर्स्ट केस, और 27,000 इनके टोटल इंतकाल हो चुके हैं। स्पेन आज 176 इंतकाल हुए, 101 दिन गुजर चुके हैं और 27,000 लोग अब तक इंतकाल कर चुके हैं। ये बताने का मकसद पाकिस्तान को यहाँ ला के आपको दिखाना है कि पाकिस्तान किस सिचुएशन पर है और ये फ़र्क क्या क्या है। ब्राज़ील 808 लोग इंतकाल हुए, आज 76वां दिन है, 76 दिन पास हो चुके हैं और तकरीबन 12,400 लोग इंतकाल कर चुके हैं। बेल्जियम में आज 54 लोग इंतकाल हुए, बेल्जियम टॉप पे जा रहा है डेथ रेट के इस बार से, 100,000 में सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंतकाल हुआ है। वहाँ तकरीबन 100 दिन गुजर चुके हैं, 98 दिन आज हो गए फर्स्ट केस से। और बेल्जियम में जो टोटल जो इंतकाल है वो 8,700 से ज़्यादा इंतकाल हो चुका है। जर्मनी में आज 77 इंतकाल हुए हैं, जर्मनी 106 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए, और 7.7 यानी 7,700 लोग वहाँ पे अब तक इंतकाल कर चुके हैं। ईरान में आज का इंतकाल 48 है, ईरान में आज 83 डेज़ गुजर चुके हैं और वहाँ टोटल इंतकाल 6,700 से ज़्यादा हो चुके हैं। हॉलैंड, नीदरलैंड, वहाँ पे आज इंतकाल 54 है, 54, वहाँ 75 डेज़ पास कर चुके हैं फर्स्ट जब इन्फेक्शन हुआ था, और टोटल इंतकाल 5,500 से ज़्यादा हो चुका है। अब आप देखिए पाकिस्तान के लगभग जो है हमारे
اگر آپ لاک ڈاؤن سے اٹھا لیں تو ہم 55 دن کراس کر چکے ہیں. اگر آپ فرسٹ کیس سے اٹھا لیں تو اچھے خاصے دن ہم کراس کر چکے ہیں. اور ہم بھی انہی کے درمیان میں ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے یہاں ٹوٹل ڈیتھ جو ہے وہ بھی 800 کراس نہیں ہوئی, 1000 تو کراس نہیں ہوئی, اللہ نہ کرے. اور لیکن دوسری طرف ہم نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ کیا ہے معاملات ہیں, کیوں کراس نہیں کر رہے. تو جو ہمارے پاس اس وقت تک آبزرویشنس تھی وہ ہم نے سامنے آپ کے رکھی تھی, اور دوبارہ اسی آبزرویشنس کو ہم لے کے چلتے ہیں. سائنٹیفک ڈیٹا آنے دیجیے کہ انوائرمنٹ میں کتنی پولوشنس ہیں, کیا اس کا کوئی رول ہے. ڈرگ کون کون سی کھا رہے ہیں اس سوسائٹی کے لوگ, اور جو یہاں پہ کھا رہے ہیں کیا ان کا کوئی رول ہے. کیا یہ جو سن لائٹ ہے یا جو گرمی ہے, یہ جو ہیومیڈیٹی ہے, اس کا انفیکشن پھیلنے میں کوئی رول ہے. کیا جو کراؤڈیڈ انوائرمنٹ ہمارا ہے اور جو کراؤڈیڈ انوائرمنٹ ان کا ہے اس نے انفیکشن کے پھیلانے میں کوئی ڈفرینٹ رول پلے کیا ہے. سوال کراؤڈیڈ کا, سوال اس کا کلوز انوائرمنٹ کا, سوال جو ہے وہ کانٹیکٹ ٹو کانٹیکٹ رہنے کا, یہ زندہ سوالات ہیں. اس کے جوابات آنا باقی ہیں, لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہیں. ہمارے وہ بھائی جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بہت متاثر ہیں امریکہ میں. ایون جوان لوگ بھی متاثر ہیں, 45 سال کے لوگوں کو انتقال ہو رہا ہے. کچھ باتیں یہ بھی مستحکم ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے ساتھ یہ کووڈ زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ باڈی میں جاتا ہے, اس کے بعد باڈی کا ڈیفینسو میکینزم جو ہے, امیونٹی یا امیون سسٹم, وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب امیون سسٹم کو ماڈولیٹ کرنا ہے, روکنا ہے, یا وائرس کو روکنا ہے, یا سب کچھ کرنا ہے, یہ سوالات ہمارے پاس رہیں گے. اور جو ایک اور سوال ابھر رہا ہے وہ اب نیا بات ابھرتی ہے جو کہ دیکھتے ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ انسان کے جو جینوم ہے وہ 99.9% ہر ایک دوسرے کا ملتا ہے, لیکن معمولی سی تبدیلی ہونے کی وجہ سے وہ انسان کا بیہیویئر, برتاؤ اور جو اس کا رد عمل ہے, جو اس کی پراپرٹیز ہیں, سب تبدیل ہو جاتی ہیں. کسی کی بھویں ملی ہوتی ہیں, کسی کی بھویں علیحدہ ہوتی ہیں, مطلب بہت سارے, کوئی سمجھدار زیادہ ہوتا ہے, کوئی سمجھدار کم ہوتا ہے, کوئی ایتھلیٹک ہوتا ہے, کوئی ایتھلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ سارے مسائل جینیٹکس سے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک عجیب بات ابھر رہی ہے وہ سامنے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے اندر, ایک ہی کمیونٹی کے اندر ڈفرینٹ بیہیویئر ہے. ود ان یو ایس, ود ان اٹلی, ود ان فرانس, ود ان چائنا, ود ان پاکستان, ایک ہی گھر میں لوگ رہ رہے ہیں, 6 لوگوں نے کراس ہوئے, ایک کو انفیکشن ہو گیا اور وہ سیویرٹی کی طرف بھی چلا گیا, بعض کو نہیں گیا. تو اس کوئی نہ کوئی رول تو ہے. جراثیم تو سیم ہے نا بھائی, وہ تو نہیں پہچانتا کہ یہ ایکس ہے اور یہ وائی ہے. اسے تو نہیں پتا کہ یہ والا باڈی جو ہے یہ امریکن ہے اور یہ اٹیلین ہے. اسے تو نہیں پتا کہ یہ باڈی جو ہے وہ میل کی ہے یا فیمیل کی ہے. لیکن تبدیلی کچھ نظر آتی ہے, ہمیں بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے. فیمیل میں کم ہے, ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے جو پتلے دبلے ہیں ان میں کم ہے, اوبیسٹی میں زیادہ ہے. ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے ان میں زیادہ ہے, نظر آ رہا ہے. بوڑھے لوگوں کو بہت تیزی سے کل کر رہا ہے. تو ماربلٹی کے لیے جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو ریٹ نکالا جائے, پھر ہم دیکھیں اسپتال جو آپ کا ہے اس اسپتال میں کہیں ایک اسپتال بہت اچھا ہے لیکن اس پہ ایک دم لوڈ پڑ جائے گا تو کوالٹی آف ٹریٹمنٹ متاثر ہو جائے گی, تو وہ بھی اس سے لوگ زیادہ مریں گے. تو یہ تو نہیں ہے کہ وائرس مار رہا ہے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اسپتال پہ لوڈ کتنا ہے, آپ کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے, کیا چیزیں آپ کے سب چیزیں رول پلے کرتی ہیں شرح اموات نکالنے میں. تو ہو سکتا ہے کہ شرح اموات نکالنے کے لیے صرف وائرس کا رول نہیں چاہیے, آپ کے اسپتالوں کا رول بھی چاہیے, آپ کا سسٹم بھی چاہیے, جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ بھی چاہیے. جو نئی بات ہے وہ جین کی ہے. اب ہمارے پاس جو جین اس وقت موجود ہے نا وہ 25,000 جین ہیں. اب ہم اگر یہ سمجھیں کہ وائرس جن کے اندر کوئی مخصوص جین ہے جس میں زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے, تو مخصوص جین کون سے ہیں؟ جب جین اگر ہم پڑھ لیں گے تو پھر روکیں گے کیسے اس جین کو؟ تھیراپی تو آپ سب کے لیے بنائیں گے نا بھائی. پھر اپنا جو ٹریٹمنٹ پلان ہوگا یا جو پریونشن پلان ہوگا یا جو ڈائگنوسس کا پلان ہوگا اس میں اس جین کی اگر خدا نخواستہ کوئی ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ یہ ہے بڑا گہرا سوال. یہ نظر آ رہا ہے کہ وائرس
باڈی میں ڈفرینٹ بیہیو کر رہا ہے. ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ بیہیویئر, ایک فیملی میں ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ بیہیویئر, ایک ملک میں ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ بیہیویئر. ہیومن میں فیمیل کے ساتھ کچھ, میل کے ساتھ کچھ. دیر از سم تھنگ لنک وتھ دی جین. یہ پاسبلٹی ابھرتی ہے. اب کتنے جین کو ڈھونڈیں گے؟ اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا. جیسے یہ ہے کہ سمندر سے آپ نے ایک قطرہ ڈھونڈنا ہے تو 25,000 جین ہیں. اب ہر ایک جین کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کس کا رول ہے. تو رول کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک سمرائز اور عمومی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ سائنٹیفک کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ جو دوسرے جو میرے سامعین ہیں اور جو سننا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکیں, جن کا موضوع بایولوجیکل یا ہیلتھ سائنسز نہیں ہے. اب جین کچھ پروٹین بناتا ہے. کوئی جین ایسے ہیں جو پروٹین بناتے ہیں, مثلا HLA. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پروٹین بناتا ہے جو پہچاننے کے لیے وہ دشمن جو آ رہا ہے اس کو پہچاننے کے لیے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرے. اس کا کوئی رول تو نہیں ہے, کیونکہ آپ کے یہاں ہائپر ایکٹیویٹی ہو گئی امیون سسٹم کی. پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ جا کے وہ رک رہا ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ EC2, اس کے لیے کون سا جین رسپانسبل ہے کہ وہ زیادہ ایکسپریس تو نہیں کر رہا EC2 ریسیپٹر کو. کچھ ایسے پروٹین ہیں, اب یہ کون سا جین بنا رہا ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, جو وائرس کو اندر لے کے جا رہے ہیں, پینٹریٹ کروا رہے ہیں, اسٹے کروا رہے ہیں. مطلب کہیں یہاں پہ آ کے وائرس رک رہا ہے, وہ کون ہے جس کو لے کے جا رہا ہے, پینٹریٹ کروا رہا ہے, کس طرف؟ EC2 کی طرف. ابھی پروٹین کون بنا رہا ہے؟ یقیناً پروٹین کوئی جین بنا رہا ہے. یہ ایک نیا سوال نکل کے سامنے آ رہا ہے اور بھرپور اسٹڈی بڑھ رہی ہے. تو وائرس بہت بھرپور ٹاپک ہے. وائرالوجی وہ بھی بھرپور ٹاپک ہے. امیونولوجی وہ بھی بھرپور ٹاپک ہے. ویکسین ڈیولپمنٹ, ویکسین کے اوپر ریسرچ, مولکولر اینٹی باڈیز, یہ بھرپور ٹاپکس ہیں. کوئی ٹاپک بھی MS ڈگری سے کم کا نہیں ہے ٹاپک. تو آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ مجھے ان ٹاپکس کے اوپر لوگوں کو بہت پڑھنا پڑے گا. ابھی تو ہم نے چند وائرس دنیا میں دیکھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جس کا کلمہ خما کیا وہ ایک ہی تھا, اسمال پاکس. اب تو مجھے اس بات کا بھی شک ہے ایسا نہ ہو اسمال پاکس سروائیو ہو جائے, کیونکہ ہمارے لوگوں میں تو نہیں ہے, اینٹی باڈیز اویلیبل ہیں. لیکن جن بچوں نے اسمال پاکس کی ویکسین نہیں لگائی ہے, اور اس کی دوسری جنریشن جو آ رہی ہے, جو کہ جیسا کہ امریکہ, تو وہاں کہیں اسمال پاکس دوبارہ تو نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً امریکی جو سائنسدان ہیں اس پہ سوچ رہے ہوں گے. ہم نے اب تک ختم کون سا کیا؟ پولیو تو ختم نہیں ہوا دنیا سے, ابھی بھی چند جگہ پہ موجود ہے. پھر H1N1 ہو, زکا ہو, یا ایبولا ہو, سارس ہو, مارس ہو. یہ میں آپ سے شیئر کروں کہ مجھے ابھی تک بہت ڈھونڈنے کے بعد ایسا کوئی شواہد نہیں ملا کہ جن کو سارس یا مارس ہوا تھا. کہ سارس اور مارس نے 2002 میں اور 2014-15 میں بڑا اچھا خاصا لوگوں کو انفیکٹ کیا تھا. تو جن کو سارس اور مارس ہوا تھا, کیا سارس اور مارس والے صحت مند جو ہو گئے تھے ان میں سے کسی کو کووڈ ہوا؟ ابھی تک مجھے ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے کہ ان میں سے کسی کو کووڈ ہوا. یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے ریسرچ کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اور حقائق جمع کرنے کے لیے. یہ ایک جو معاملہ ہے جو کہ جی ہم کسی اور جو صحت مند ہو گیا اس کا بلڈ نکال کے دوسرے میں بلڈ لگا دیں گے تو وہ صحت مند ہو جائے گا. تھیوریٹیکلی صحیح ہو جانا چاہیے, ہسٹوریکلی ایسا ہوتا رہا ہے. 1 صدی پہلے ہم یہی کرتے رہے ہیں. اس وقت تو سائنس بھی ڈیولپ نہیں تھی. اس کے جو ریکارڈنگ تھی اس وقت ہمارے پاس اتنے ریکارڈ موجود نہیں کہ لوگ اس کے نقصان کیا ہوتے تھے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اس کو ناپا کیسے جاتا ہے. اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی, ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی, پروٹین کو نہیں ناپا جا سکتا تھا. تو ہمیں یہ اس ویڈیو پہ ہو سکتا ہے کچھ لمبا ہو رہا ہو, لیکن آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ سیرم لگا دیا جائے. کس کو؟ جب آپ پاس کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہو, زندگی موت, سیویئر کنڈیشن ہو, سیویئر لائف تھریٹننگ, زندگی موت کا مسئلہ ہو اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہو. پھر اگر آپ ٹرائل کر رہے ہیں تو تھرڈ ہے کہ کسی انڈیویجول کو آپ دے رہے ہیں تو وہ انویسٹیگیشنل کے طور پہ دیں گے. یعنی کہ انویسٹیگیشن کا مطلب تفتیش,
اس کی آپ وہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ اس کو ابھی ریسرچ کر رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو انویسٹیگیشنل نیو ڈرگ کے طور پہ دیں گے. اپروو کہیں پہ بھی نہیں ہے, پلیز کیپ ان مائنڈ, اپروو نہیں ہے. اچھا کیوں اپروو نہیں کر رہے بھائی؟ جب ڈیٹا آئے گا تب اپروو کریں گے نا. ہمیں کیا پتا کہ یہ بندہ اللہ میاں صحیح کر رہا ہے یا آپ کا بلڈ صحیح کر رہا ہے. تو آپ 2 گروپ بنائیں گے, ایک کو بلڈ دیں گے, سیرم دیں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں اینٹی باڈی ہے, اور دوسرے کو آپ سیرم نہیں دیں گے, اس کو کچھ اور دیں گے سلائن, اور پھر دیکھیں گے دونوں میں فرق کیا آ رہا ہے. جس کو سیرم دیا گیا اس میں افیکٹ آنا چاہیے, جس کو نہیں دیا گیا اس میں نہیں آئے گا. پھر ہم کہیں گے نا, پھر 4 آدمی کا بلڈ ہے تو 4 کے بلڈ میں ڈفرینٹ اینٹی باڈیز ہوں گی, ڈفرینٹ لیول پر ہوں گی, ڈفرینٹ کنسنٹریشن ہوں گی. تو ایف ڈی اے نے, یو ایس نے کچھ باتیں طے کر دی ہیں کہ کس کو لگائی جائیں گی فرسٹ, اور جس سے لی جائیں گی اس میں کتنا اینٹی باڈی کا ہونا ضروری ہے. یعنی جب آپ سیرم لیں گے تو آپ کو ناپنا پڑے گا اینٹی باڈی IgG کتنا اس کی باڈی میں ہے. 1:2 جو ٹائٹر کہتے ہیں وہ 160 کہتے ہیں, اور 80 ان سم کیسز. تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر اتنا موجود ہے, اور کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بلڈ میں جو ہے وہ ایڈس کا جراثیم موجود ہو. وہ سب بہت جو اسکیننگ ہے وہ سب کرنی پڑے گی. تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے ہمیں یہ کہ آپ دیکھیے جب ہم کسی اور کی اینٹی باڈی کسی اور باڈی میں ڈالتے ہیں تو کچھ ریسیڈول خطرات بھی ہوتے ہیں. کوئی ریسیڈول خطرات ہیں کیا؟ ریئیکشن ہو جائے باڈی میں, تو ریئیکشن کون سا بنے گا اس وقت؟ باڈی کے اندر وار شروع ہو جائے, ایک اور کیا ہو سکتے ہیں؟ باڈی کا اپنا ڈیفینسو میکانزم کام کرنا چھوڑ دے گا, بھائی آ رہا ہے اینٹی باڈی ختم, بات کام ہی نہیں کرتا, وہ آگے وہ کام ہی نہ کرے. دیکھتے ہیں نا بچوں کو آپ کچھ دن بعد لگاتے ہیں ویکسین, فرسٹ ڈے پیدا ہوتے نہیں لگا دیتے. کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ تاکہ بچوں کا اپنا ڈیفینسو سسٹم امیونٹی بنانا شروع کر دے, اس کو ٹریگر نہیں کرتے فرسٹ ڈے. تو یہ بھی خطرہ موجود ہے. پھر جو آپ نے اینٹی باڈی بھیجا ہے باڈی کے اندر, وہ اینٹی باڈی خود کوئی ریئیکشن پیدا نہ کر دے. بہت سارے اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو اس کی سائنسی اپنے معاملات ہیں. پھر ایک اینٹی وائرل ڈرگ کے اوپر بات چل رہی ہے. FDA کہتی ہے EUA ایمرجنسی یوز اتھرائزیشن. ہم ایسے بھاگ پڑتے ہیں اسے اپرووڈ ہو گیا, پورا پاکستان کا اخبار میڈیا سب کے وہ اپروو ہو گیا. اتنا دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں ایک ڈرگ کو اپروو کرنے میں, ورنہ FDA اپروو کر دیتی. کیوں نہیں لکھا بھائی, کیوں UAA لکھا, ایمرجنسی یوز اتھرائزیشن؟ ایمرجنسی یوز اتھرائزیشن کے لیے کیا ہے, کیا ایمرجنسی یوز اتھرائزیشن؟ ایمرجنسی یوز اتھرائزیشن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ اس کو ہم اپروو کر سکیں. فرسٹ, آپ نے جو پرومس کر رہے ہیں اس دوا کے ساتھ, ہمارے پاس وہ اعداد و شمار نہیں ہے آپ کی اسٹڈی میں کہ ہم اس کو منظور کر سکیں. چونکہ اس وقت ایک اٹیک ہوا ہوا ہے, اسے ہم کہتے ہیں CBRN. C for chemical, B for biological, R for radiological and for nuclear defense. اگر یہ کوئی اٹیک ہو جائے تو اس کے ڈیفنس میں آپ کو فوری طور پر جان بچانی ہے. تو جو کچھ اویلیبل ہے دوائی جان جا رہی ہے, ایک جان جا رہی ہے تو پھر آپ وہ کر لیں. تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں ایمرجنسی اتھرائزیشن کا اختیار دیا جاتا ہے اتھارٹی کو, گورنمنٹ کو, کہ وہ ایمرجنسی اتھرائز کر دے ڈرگ کو فار پرٹیکولر یوز. تو یہ جو EUA ہے ڈرگ کے ساتھ, اس میں ڈاکٹرز پابند ہوتے ہیں, اسپتال پابند ہوتے ہیں, گورنمنٹ پابند ہوتی ہے کہ کس مریض کو ایشو کرنا ہے. مریض کا اختیار نہیں چلتا کہ مریض کا مجھے دوا لگا دو. تو ایمرجنسی یوز کے لیے دوا کی اپروو کرنے کا جو ہے اینٹی وائرل ڈرگ ہے, وہ ایک اینٹی وائرل ڈرگ ہے. اس کیس میں جو سمجھ میں آ رہا ہے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم روز نئی نئی چیزیں سن رہے ہیں. ہم نے تو یہ تک بھی ایٹیپیکل رزلٹس آ گئے ہیں کہ برین تک پہنچ گیا ہے, کہیں پر کڈنی تک پہنچا ہوا ہے, کہیں ہارٹ کے ساتھ جو اس کے اثرات ہیں, لنگس کے ساتھ جو اثرات ہیں, GIT کے ساتھ ہیں, رینل فیلئر کے ساتھ ہیں, بچوں میں انفلیمیٹری کے ساتھ ہیں. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اینٹی وائرل ڈرگ کیا اکیلا اثر کر لے گی؟ کیونکہ باڈی میں جو ڈیفینسو سسٹم آپ کا جو وار ود ان یور باڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کا دوسرے تمام میکینزم جس پر دنیا آپ کی باڈی کھڑی ہے وہ سارا انسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ ایڈورس ریئیکٹ کر سکتا ہے. It's not a rocket science to understand what's going on as a strategy to defend your body, within body, outside the body. ذرا سی غلطی سے نئے سیل بننا شروع ہو جائیں گے, کینسرس ہو سکتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں ان سب ڈرگ کو اپروو کرنے میں, اینٹی وائرل ڈرگ کو اپروو کرنے میں. کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی وہ پالیمریز انہیبیٹرز ہیں, تو پالیمریز اور کہاں کہاں انہیبٹ کریں گے, جہاں بنائیں گے وہاں پہ اور کون سی دوا بنائیں گے,
کہیں اس میں سے چھوٹی معمولی سی آلودگی چلی گئی، بہت معمولی سی جو پکڑ نہ سکے آپ، وہ آلودگی کسی بچے میں کسی اور دوا کے ساتھ چلی گئی، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ان ماؤں پہ کیا اثرات ہوں گے جنہوں نے پریگننٹ ہونا ہے، جنہوں نے بچوں کو جنمنا ہے، ان بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے؟ یہ ساری باتوں کو جانچنا، پرکھنا، طے کرنا is a difficult science. It's a little difficult, or is it complex? Is it integrated? Is it purely science? امید کرتے ہیں آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ جس طرح باقی وائرسز سے ہماری جان چھوٹی، باقی انفیکشس ڈیزیز سے ہماری جان چھوٹی، آپ نے دیکھا دنیا میں بہت سارے پینڈیمک آئے، بہت سارے ایپیڈیمکس آئے، اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے جو ختم کیا وہ اسمال پاکس ختم کیا ہے، ہم نے جو روکا ہے پلیگ روکا ہے، ہم نے جو روکا ہے وہ H1N1 روکا ہے، ہم نے جو روکا وہ ایبولا روکا، سارس کو روکا، مارس کو روکا. اور سارس مارس ایبولا میں یہ استعمال ہوا ہے کیا کہتے ہیں سرم والا معاملہ، لیکن ابھی تک کہیں پر کوئی اسٹڈی جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے تو اس کو ایز اے ڈرگ ہم ڈیل کرتے ہیں، تھراپیوٹک ایجنٹ کر لیں. ابھی تک انڈیویجول کیس رپورٹس ہیں ہمارے پاس، بہت ساری پراپر اسٹڈیز نہیں ہیں جس میں ہم کہیں رینڈمائز ٹرائل، ڈبل بلائنڈ اور کنٹرول، ویسا کوئی ٹرائل کی ابھی تک کوئی اسٹڈی نظر نہیں آتی جو سپورٹ کرے کہ آپ اینٹی سرم استعمال کر لیں، یا یہ جو آپ کی ڈرگ ہے جس کے لیے گفتگو چل رہی ہے اینٹی وائرل ڈرگس کی، کلوروکوین کا ہم حال دیکھ چکے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جو میوٹیشنس ہیں اس وائرس کے اندر وہ ہمارے فیور میں جائیں گی آنے والے وقت میں، جیسے جیسے تبدیلیاں آتی ہیں اور اسٹڈی سامنے آتی ہے آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. آپ کے سننے کا، ساتھ رہنے کا میں مشکور ہوں اور آپ کے سوال کا انتظار کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.